اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی دلچسپ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ابھی تک کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ دین مبین اسلام آج کے زمانے میں کیسے ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور کیا ہمیں اس جدید زمانے میں، اس پوسٹ ماڈرنزم کے زمانے میں کیا ایک نئے دین کی ضرورت ہے یا نہیں، وہی دین مبین اسلام ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کے سامنے کئی زاویے سے اس بات کو پیش کیا کہ جو ہم ترقی کا مفہوم اور تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، یہ ترقی کا تصور کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس ترقی کے مفہوم کے کتنے پہلو ہیں، کیا ہر چیز میں تبدیلی کا معنی ہی ترقی ہوتا ہے یا نہیں، بعض چیزیں صدیوں سے جس طریقے سے چلتی چلی آ رہی ہیں ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سورج جس طریقے سے صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، اگر سورج اپنی ترقی کرنا چاہے اور وہ ہم سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے یا وہ ہماری زمین کی طرف زیادہ آگے آ جائے تو نہ جانے اس کام کی وجہ سے یا تو ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے یا پھر ہماری اس دنیا میں اس قدر سردی بڑھ جائے گی کہ جس میں ہم زندگی بسر نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر تبدیلی کا معنی ترقی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی اپنے دین کو اگر پلٹ کر دیکھیں، کیونکہ ہمارا دین ہماری ایسینشل نیڈز کو ایک طریقے سے ٹارگٹ کرتا ہے، ایسینشل نیڈز کو آ کر بتاتا ہے، ہدایات دیتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے میں کیونکہ بنیادی ضرورتیں انسان کی جو ہوتی ہیں وہ زمانے میں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا دین کے اندر بھی تبدیلی بہت زیادہ نیڈڈ نہیں ہے۔ جہاں پر انسان تبدیلیاں کرتا ہے، جہاں پر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تبدیلی کرے، جہاں پر ایک نئے راستے کی تلاش ہوتی ہے انسان کو، وقت کے اعتبار سے کوئی نیا میتھڈ انسان کو اختیار کرنا ہوتا ہے، یا وقت تبدیل یا مقام تبدیل ہو جانے کی وجہ سے جس جگہ پر انسان رہ رہا ہوتا ہے وہاں کے تقاضے اور توقعات الگ ہوتی ہیں، اس مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے طریقوں کو، بہت سارے طریقہ کار کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ اس رنگ کا کپڑا پہنیے گا، اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ وہی کپڑے پہنیے گا۔ مثال کے طور پہ آ کر کہہ دے کہ نہیں، آپ کو صرف پینٹ اور شرٹ پہننا ہے، آپ کو صرف کرتا اور پاجامہ پہننا ہے، آپ کو صرف شیروانی پہننی ہے، آپ کو صرف عمامہ پہننا ہے۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ایک کرائیٹیریا، ایک ملاک آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس ملاک کے تحت اگر صحیح کپڑے پہن رہے ہیں، اس کرائیٹیریا پہ صحیح اتر رہے ہیں تو آپ کے کپڑے ایک دم صحیح ہیں۔ آپ کو کوئی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ آپ کرتا پاجامہ پہنیں، آپ پینٹ شرٹ پہنیں، آپ جمپر پہنیں، کچھ پہنیں، لیکن یہ کرائیٹیریا جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آپ کو جو پہننا ہے اس میں آپ کے بدن کی جو حساس جگہ ہیں وہ واضح اور نمایاں طور پہ دکھائی نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کے بدن کے کپڑوں سے کسی شخص کو لسٹ نہیں آنا چاہیے، آپ کے بدن کے کپڑے کہیں پر یہ باعث نہ بنے کہ کوئی غلط امر کی طرف، غلط چیز کی طرف رہنما ہو جائے، اس چیز کی طرف چلا جائے۔ تو لہٰذا اگر ہم کرائیٹیریا کی بیسس کے اوپر صحیح کام انجام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو دین کا جو پیکج اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے لا کے رکھا ہے، کبھی کبھی ہم اس دین کے پیکج کو اتنی بری طریقے سے تصور کرتے ہیں، اتنا غلط تصور کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں جب فرصت ہوگی تو آپ کے سامنے اس بارے میں بھی اس چیز کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ کبھی کبھی ہم اس طرف سے گرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ سے اپنے دین کو اتنا زیادہ برا مان بیٹھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ لوگ اس طرف سے گر جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اپنے دین کو اس طریقے سے اپنا کر اور اس طریقے سے اس مقام پہ لا کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے دین کے پیروکاروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے،
تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی ہے کہ اگر ایک انسان متدین ہے تو اس کے تدین، اس کے دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ادیان کے پیروکار افراد کو وہ نیچا سمجھے، دوسرے ادیان کے پیروکاروں کو وہ انسان ہی نہ سمجھے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی گفتگو میں آپ کے سامنے دین کے اوصاف کو پیش کیا گیا کہ دین کی کتنی صفات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں۔ کبھی کبھی ہم دین کی کوالٹیز میں آ کر غلطی کر دیتے ہیں۔ ہمارے والدین سمجھتے ہیں بھائی ہمارے بچے کے لیے دین بہت سخت ہے، آج کا نیا زمانہ ہے، 21st سینچری میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر there is no need for religion, there is no need and there is no space for that to be implemented in our lives۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دم دین کی طرف جائیں گے تو بہت زیادہ ہماری سختیاں ہمارے لیے آ جائیں گی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کی طرف جائیں گے تو ہم پوری طریقے سے ہمیں باندھ دیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر دین کی کوالٹیز کو صحیح معنی میں آ کر سمجھ جائیں، ہم دین کی کوالٹیز کو صحیح معنی میں انڈرسٹینڈ کر جائیں، تو وہاں پر ہمیں کسی بھی طریقے کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے والے پروگرام میں آپ کے سامنے تفصیل سے دین کی کوالٹیز کو بیان کیا۔ آج کی اس گفتگو میں، آج کے اس ڈسکشن میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ اب جب ہم دین کی کوالٹیز کو سمجھ چکے ہیں، ہم جان چکے ہیں کہ دین کیا ہے، ہم جان چکے ہیں کہ دین نے کتنی حد تک کہ ہمارے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں، تو یہ سوال اٹھ کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر دین اتنا اچھا دین ہے، عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا، میں سوال اسی طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ اگر دین اتنا ہی اچھا دین ہے تو ہم کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ہمارے جوان کیوں بھاگتے ہیں، ہم کیوں اس کو مشکل سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج کا نیا سوال کیا ہے کہ اگر دین اتنا ہی اچھا دین ہے، اگر دین اسلام اتنا اچھا دین ہے، تو پھر اسلامی کنٹریز میں، اسلامک کنٹریز کے اندر ہم کسی طریقے کی ترقی کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اسلامک کنٹریز کچھ ایسی کنٹریز ہیں، یا کنٹریز سے ہٹ کے میں کہہ دوں کہ جن جگہوں کے اوپر جو ہے مسلمان رہتے ہیں، چاہے وہ کسی ایک خاص کنٹری میں ہوں، چاہے ایک ریجن میں ہوں، چاہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایریا میں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں پر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں علم دوست لوگ کم نظر آتے ہیں۔ جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صاف صفائی ہمیں کم نظر آتی ہے۔ تو ہم لوگ جب ایسا کچھ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹیز میں، ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے ساتھ ترقی تو ایک دم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان تو ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ ایک آبجیکشن آ جاتا ہے، ایک ڈمر آ جاتا ہے، ایک اعتراض اور شبہہ آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان بننے کا مطلب، یا اور بہتر طریقے سے کہیں، ہو سکتا ہے کہ جو آپ لوگ سن رہے ہیں اکثر لوگ مسلمان ہیں، کہیں ایسا تو نہیں مسلمان ایک پریکٹیکل مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ، یعنی جب کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان بنے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک انسان جو ایک اپنے اسلام کے اوپر پوری طریقے سے پریکٹس کر رہا ہے، اٹ از ایکولس ٹو یہ کہ ہم ترقی نہ کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ایسا کہ اگر ہم اسلام کے راستے پر جائیں، اسلام کے اوپر قدم رکھیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر مرحلے پر اسلامی قاعدے اور قانون، اسلامی کرائیٹیریا کے بیسس کے اوپر عمل کریں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا لازمہ یہ ہو کہ ہم ترقی نہ کر پائیں، ہم ڈیولپمنٹ نہ کر پائیں، ہم اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھ پائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں پروگریس چاہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو پروگریس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم مسلمان بن جائیں گے تو کوئی پروگریس نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ تو یہ ایک سوال رہتا ہے ہمیشہ ہمارے ذہن میں، یہ ایک مشکل رہتی ہے ہمیشہ ہمارے دل میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ایسا ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جیسے ہی پریکٹسنگ بنے ویسے ہی ہماری ترقیاں سب بند ہو جائیں۔ تو یہاں پر ایک عظیم ڈسکشن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترقی کا مفہوم ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں شروع سے اس بات پر توجہ دلا رہا ہوں کہ ترقی کو صحیح معنی میں سمجھیے۔ اگر آپ ایک انسان کی زندگی کو برباد کر کے اس کے سر پہ پیر رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی ترقی کسی بھی بیسس پر نہیں ہے۔ یا آج کی نئی دنیا میں ہم کبھی کبھی کچھ ایسے ورڈز ہیں، کچھ ایسے ٹرمز ہیں کہ جس کو ہم ایک دم تبدیل کر بیٹھے ہیں۔ آپ یہ جان لیجئے، انسانیت جو ہے، انسانیت کے جو ٹرمز ہیں وہ اپنی جگہ ہمیشہ پابرجا ہیں، ہمیشہ قائم ہیں۔
آج بھی اگر کوئی انسان جا کر چوری کرتا ہے، کوئی انسان جا کر کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، تو وہی ظالم انسان، وہی فراڈ کرنے والا انسان اپنے دل میں جب جھانک کر دیکھتا ہے تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کام میرا غلط ہے۔ یہ انسان جو چوری کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی پیسے کی چوری کر رہا ہو، چاہے وہ کسی سروس کی چوری کر رہا ہو، چاہے وہ کسی سامان کی چوری کر رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی XYZ کسی بھی چیز کی چوری کر رہا ہو، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات، یہ توجہ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ کام جو میں کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا کنسیپٹس کو واپس پلٹ کر اس کے ڈیپ میں جا کر دیکھیے کہ اگر آج کی دنیا میں آپ بتائیے جتنی بھی کنٹریز ہیں کہ جن کو آپ ترقی یافتہ مانتے ہیں، جو ایک طریقے سے سب سے ٹاپ کے اوپر کنٹریز ہیں، آپ ان میں جا کر دیکھیے سسٹمز کیا چل رہے ہیں، کیا واقعی معنی میں وہاں پر ترقی ہو رہی ہے؟ اگر ترقی اس چیز کا مطلب ہے کہ ہماری جیب میں $100، $1000 اور $1,00,000 ایکسٹرا آ جائے کیونکہ ہم نے کسی اور کی زندگی کو برباد کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، کیونکہ ہم جوئے میں، تاش میں اور ان سب چیزوں کے اندر آگے بڑھ گئے ہیں، اگر ترقی اس چیز کا مطلب ہے تو ایک مرتبہ پلٹ کے اپنے دل کے اندر دیکھیے کہ کیا آپ اس کو ترقی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ کیا ترقی اس چیز کا مطلب ہے کہ بہت اچھی لائٹنگز ہو گئی ہیں، بہت اچھے بلڈنگز بن گئی ہیں، بہت اچھی روڈز بن گئی ہیں؟ یقیناً یہ ایک ایسپیکٹ سے ترقی ہے، لیکن انسانی کرائیٹیریاز پر دیکھیں تو کیا یہ ترقی ہے؟ ترقی تو تب ہوگی کہ جب ہم ایک ایسے معاشرے میں رہیں، ایک ایسی سوسائٹی اور کمیونٹی میں رہیں کہ جہاں پر کوئی انسان بھوکا نہ سوئے۔ ترقی تو تب ہوگی کہ جب ایک ایسی سوسائٹی میں رہیں جہاں پر ہمارے سب فیملیز کے بچے جب علم کی تلاش میں جائیں تو ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ترقی تو تب ہوگی کہ جب انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا اس تک کے رزق پہنچ جائے اور اس کے ساتھ کوئی استثمار و استحصال نہ کرے کہ کہیں پر مین پاور زیادہ ہے تو وہاں پر آپ مس یوز کرنے لگیں، یا آپ کہنے لگیں کہ بازار میں تو بہت سستے لوگ موجود ہیں کہ جو یہی کام کر سکتے ہیں اور بہت کم پیسوں میں کر سکتے ہیں، تو آپ اس کی محنت کی جو اس کا محنتانہ ہے اس کو نہ دیں۔ ترقی تو تب ہوگی کہ جب سب کو سب کے رائٹس ملیں گے۔ ترقی تو تب ہوگی جب گورنمنٹس سروس کے لیے آگے بڑھیں گی، جب آرگنائزیشنز سروس کے لیے آگے بڑھیں گی، سامنے والے سے سروس لینے کے لیے نہیں۔ ترقی تو تب ہوگی کہ جب ایک عالم سروس کے لیے آگے جائے گا، سروس لینے کے لیے نہیں۔ ترقی تو تب ہوگی کہ جب ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اگر کوئی بھی شخص پیچھے رہ جائے گا تو سب لوگ برابر سے اس کی مدد کریں گے۔ تو لہٰذا ترقی کے مفہوم میں، ترقی کے اس کنسیپٹ میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے دل کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ترقی کس چیز کا نام ہے۔ اب پلٹتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ اسلامک کنٹریز میں یا جن ریجنز میں اسلامی افراد موجود ہیں، اسلامی آرگنائزیشنز موجود ہیں اور مسلمان اور اسلام کے پیروکار موجود ہیں، وہاں پر ترقی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ، آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ ترقی نہ ہونا صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا اور کنٹری نہیں ہے، کوئی ایسا ریجن نہیں ہے، کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے کہ جو نان مسلم ہو اور اس کے پاس ترقی نہ ہو؟ یقیناً ہزاروں کنٹریاں، ہزاروں تو کنٹریز نہیں ہیں لیکن دسیوں آپ کو کنٹریز ایسی مل جائیں گی، ہزاروں گروپس مل جائیں گے کہ جن کا دور دور سے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ ترقی یافتہ کنٹریز میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ڈھیروں ایسی افریقن کنٹریز مل جائیں گی، ایشین کنٹریز مل جائیں گی، آپ کو دوسرے ریجنز مل جائیں گے کہ جہاں پر ترقی نہیں ہے بالکل بھی۔ یورپ کے اندر بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر ترقی نہیں ہے۔ تو کیا وہ لوگ اس لیے ترقی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں؟ تو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ایک گمراہ کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم اسلام کے ساتھ جڑ جائیں گے یا اگر ہم ایک پریکٹسنگ اور ایک عملی طور پہ ایک متدین شخص بن جائیں گے، ایک ایسا شخص کہ جو صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری طریقے سے ترقی سے دور ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے۔
تو لہٰذا ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسی کنٹریز ہیں، بہت سے ایسے گروپس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی ایکولس ٹو اسلام ایکولس ٹو عدم ترقی، یہ غلط بات ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ جہاں پر ترقی ہو رہی ہے. ان میں سب سے سامنے کا نمونہ ایران آپ کے سامنے ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے انڈونیشیا آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر اکثر لوگ مسلمان ہیں اور وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. جہاں پہ اکثر لوگ مسلمان ہیں اور وہ دنیا میں ٹاپ کنٹریز میں آتے ہیں بہت سی چیزوں میں. کتنی مشکلات ان کے سامنے ہیں ہر لحاظ سے، انٹرنل مشکلات ہیں، ایکسٹرنل مشکلات ہیں، پولیٹیکل ہیں، سوشل مشکلات ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. تو اگر مشکلات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر رکاوٹیں اور سینکشنز نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بہت ترقی کرتے. تو لہٰذا کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے آ کر یہ ہمیں ابھی بھی بتایا ہے کہ دیکھیے ترقی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. لہٰذا مسلمان ہونے کا مطلب ترقی نہ کرنا نہیں ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ترقی نہ کرنا، یہ پوائنٹ اگر آپ اسلام کے کسی ڈاکٹرائن سے، اگر اسلام کی کسی ٹیچنگ سے نکال رہے ہیں، اگر اسلامی تعلیمات آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ترقی نہ کرو تو آپ کی بات صحیح ہے. لیکن اگر اسلامی تعلیمات کو آپ جتنا بھی جا کر اس کو تجزیہ کر رہے ہیں، جتنا بھی اینالائز کر رہے ہیں، آپ کو اسلامی تعلیمات میں کہیں پر یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ترقی نہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہو، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر ترقی نہیں ہے؟ کیا اسلام کے اندر، قرآن کے اندر کوئی آیت آپ کو ملتی ہے جس میں کہا جاتا ہو کہ آپ گھر پہ بیٹھ کر خالی کاہل بنے رہیں اور کوئی محنت نہ کریں؟ کیا اسلام کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اسلام کے آئیڈیل جو رول ماڈلز ہیں، جو انفیلیبل امامز ہیں، جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام، رسول گرامی اسلام ہیں، کیا آپ کو کہیں پر یہ ملتا ہے کہ انہوں نے گھر بیٹھ کر زندگی بھر عیش و نوش کی زندگی گزاری ہو؟ کیا کہیں پر آپ کو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی ہم لوگ کے پاس ڈھیروں ایسی مثالیں ہیں، ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کبھی بھی گھر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا اس طریقے سے. ہمیشہ یہیں پر میں اس بات کو بہت توجہ سے آپ کے سامنے اس بات کو بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال ٹاپک ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے جوان بھی اس کو ریلیٹ کر رہے ہوں اپنی زندگی سے. اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ بہت زیادہ اس کے اوپر ابھی گفتگو نہیں کی گئی ہے. اسلام کے اندر زہد و تقوی کا مفہوم ہے. میں بہت توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. اسلام کے اندر زہد اور تقوی کا مفہوم ہے. اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اپنی لائف کو بہت ہی مختصر بنائیے. اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اپنی لائف کے اندر جو آپ کے اخراجات ہیں، جو آپ کے خرچے ہیں، اس کو کم سے کم بنائیے. لیکن اسلام میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کم کمائیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمیشہ اسلام کے اندر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جا کر زیادہ محنت کرو، جا کر زیادہ کماؤ، لیکن زیادہ کمانے کے بعد بھی، زیادہ کمانے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو مختصر بناؤ. تو بہت بڑا ڈیفرنس ہو گیا. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک دین آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کماؤ ہی کم تاکہ کھاؤ کم، لیکن اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے کماؤ زیادہ لیکن کھاؤ کم. یعنی جب انسان زیادہ کمائے گا تو اس کے ہاتھ میں یہ اختیار رہے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر سکے. اور یہ سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انفاق کے اوپر اتنا زور دیا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو، اسی طریقے سے خود بھی انڈیپینڈنٹ رہنے پہ اصرار کیا، انسسٹ کیا ہے. ہمیشہ اسلام کے اندر تجارت کے اوپر انسسٹ کیا گیا ہے، نہ کہ نوکری کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ تجارت کے اندر یہ انسان فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بن سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، اگر ہم توجہ اگر کریں، میں دوبارہ اس بات کو تکرار کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر ہمیشہ اس بات پہ انسسٹ کیا گیا ہے کہ آپ زیادہ کمائیے لیکن کم خرچ کیجیے. تو لہٰذا خرچ بھلے ہی کم کیجیے، زندگی بھلے ہی آپ کی زہد و تقویٰ کے ساتھ گزرے اور کم اور مختصر گزرے، لیکن کمانے پر کبھی بھی نہیں کہا گیا کم کماؤ. تو لہٰذا ہمارے پاس رول ماڈلز جو ہیں، ہمارے پاس ائمہ طاہرین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی و ذات ہیں، ہم اگر ان کی طرف پلٹ کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی شروعات میں، نبی اکرم نے جب اعلان کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اس سے پہلے تک کہ آپ نے دیکھی کتنے سفر ایسے کیے ہیں جو تجارتی سفر ہیں.
تجارتی سفر جس کے اندر آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تجارت کے لیے اتنی زحمت کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے تو آپ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ جہاں پر اتنی شاید آپ کو محنت نہ کرنا پڑتی. آپ جو ہیں عرب کے بڑے گھرانوں میں سے تھے. چلیں ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا تھا. آپ دوسروں کی مثال لے لیجئے، امام علی علیہ السلام، آپ ان کے بعد کی مثال لے لیجئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا عظیم الشان دین سب لوگ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور وہاں پر آپ کا مقام، آپ کی منزلت اتنی اونچی ہو گئی کہ اگر آپ ایک اشارہ کریں تو آپ کے لیے سب چیزیں حاضر ہیں. کیوں امام حسن، کیوں امام حسین علیہ السلام نے اتنی محنت کی؟ کیوں بعد میں امام صادق علیہ السلام آ کر کھیتی کرتے تھے تاکہ وہ اپنے گھر کو چلا سکیں؟ کیوں امام علی علیہ السلام جا کر کسی یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں تاکہ ایک وقت کی روٹی کما سکیں؟ یہ سب ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں تاکہ بتایا جا سکے کہ اسلام کاہل ہونے کا دین نہیں ہے، اسلام کہیں پر آپ کو ترقی سے پیچھے ہٹانے کا دین نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم ترقی سے پیچھے ہو جائیں گے اسلام کے اندر پریکٹسنگ بننے سے یا مسلمان بننے سے، تو وہ بہت یعنی یہاں پر مسکنسیپشن ہے. کیونکہ اسلام میں کہیں پر بھی دین کے اندر ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں پر کہیں پر آپ سے ترقی نہ کرنے کو کہا جا رہا ہو، کہیں پر یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ ترقی نہ کیجئے یا آپ سے یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ ترقی سے پیچھے ہٹ جائیے، بلکہ اسلام نے ہر مقام پر آپ کو ترقی کے لیے رغبت دلائی ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد والے مرحلے میں بھی آپ کے سامنے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان کریں گے کہ پھر ہمارا معاشرہ آج کے زمانے میں کیوں اتنا زیادہ ترقی نہیں کر پا رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.